اما بعد، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحوں کے تعلق گفتگو کی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11واں نکاح، آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11واں نکاح 60 سال کی عمر میں کیا، یعنی 60 ایئرس کی عمر میں کیا۔ جس سے کیا، ان کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرۃ الخضا کے لیے جب گئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں بڑی پریشانی میں ہے، زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے آپ کے اوپر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ پہلے آپ کا نام برہ تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر میمونہ رکھا، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پاکیزہ عورت اور بڑی عبادت گزار عورت، اور اللہ تعالیٰ نے فقہ میں آپ کو اتنی ذہنیت عطا کی تھی کہ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی فقہ میں سمجھ عطا کی تھی، بول کر فہم ویسا عطا کیا تھا اللہ نے آپ۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر دامادوں کے اعتبار سے اس سے بہترین عورت کوئی نہیں ہے۔ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر اس بڑھیا کے اتنی افضل عورت کوئی نہیں ہے۔ آپ کے دامادوں میں، دامادے جو تھے آپ کے، اپنے بیٹیاں جن جن کو دیا، آپ اتنے بڑے شخصیت تھے جو دنیا کے سب سے بڑے شخصیت کو آپ نے اپنے داماد بنایا۔ پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں دامادوں کی کتنی عمدہ فہرست ہے آپ کی۔ روئے زمین پر دامادوں کے اعتبار سے افضل کوئی نہیں تھے آپ سے زیادہ۔ آج ہم جو پریشان ہیں، آج بچوں کے شادیاں کر دے کے، ہم اپنے بچیوں کے شادیاں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو غلط گھر میں دے دیا، لوگوں نے میری بیٹی کی عزت نہیں کی، ان لوگوں نے یہ کہتے ہوئے نظر آتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنا نظریہ غلط بنا لیے۔ ہم بیٹی اس گھر میں دیتے ہیں جو اس گھر میں مال ہوتا ہے، ہم بیٹی اس گھر میں دیتے ہیں جس گھر میں جھوٹی عزت لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئی رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی اس شخص کو دیں جو علم رکھتا ہو، جو پڑھا لکھا ہو۔ جاہل کو کبھی اپنی بیٹی مت دیجیے، ورنہ بعد میں صرف افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ یہ جاہل جو میں کہہ رہا ہوں، یہ دین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ دین کے اعتبار سے جاہل کو اپنی بیٹی ہرگز نہ دے۔ دنیا کا جاہل ہے، پرواہ نہیں، دیجیے اسے، مگر جب دین کا جاہل رہے گا تو کبھی آپ کے بیٹی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہے، تو کیا ادا کرے گا ان۔ تو ماں باپ کو چاہیے جب بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں تو پہلے دیکھ سمجھ کے رشتہ کرے، لوگوں کے باتوں میں آ کر رشتہ دار نہ کر دے، ان کی جائیداد دیکھ کے رشتہ نہ کرے، ان کا کیریکٹر دیکھے، ان کا گھر کا ماحول دیکھے، ان کے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا رہن سہن کیسا ہے دیکھے، ان کے دوستوں کے ساتھ ان کا رہن سہن کیسا ہے دیکھے، ان کے دوست کون ہے دیکھیے۔ یہ دیکھے تک اپنی بیٹی مت دیجیے۔ آج اخبارات اٹھا کر دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں، آپ کتنے ہیں جو شادی ہو کر 6 مہینے سال نہیں ہوتا طلاق اور خلا کی بات آ جا رہی۔ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ماں باپ نے تحقیق ہی نہیں کی۔ یہ ہرگز نہ ہو۔ اپنی جب بھی بیٹی کو دے، ایک عالم دین کو دے، دنیا کے اعتبار سے بھی اچھا رہے وہ، اور دین کے اعتبار سے بھی اچھا رہے وہ۔ ایسے عالم کو دے جو دل میں خوف خدا رکھتا ہے، وہ کبھی آپ کے بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے بیوی کے حقوق معلوم ہوں گے۔
اور ماں باپ کا یہ سب سے بڑا فریضہ بنتا ہے، جب ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کرا رہے ہیں تو بیٹی کو شوہر کے حقوق بتائیں، اگر ماں باپ بیٹے کی شادی کرا رہے ہیں تو بیوی کے حقوق بتائیں۔ اگر آپ یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ کبھی خلا اور طلاق کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ گھر کا کام کاج پورا عورت کی ذمہ داری ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف شوہر کا کام کرنا عورت پر واجب ہے، وہ احسان کرتی ہے آپ کے والدین کا کام کر کر، یہ شوہر کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور بیوی کو یہ بتائیں کہ جو اللہ جو تم سے راضی ہوگا، اور شوہر کی شوہر جب تم سے راضی ہوگا اللہ تم سے راضی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بیوی انتقال کر گئی اس حال میں کہ اس کا شوہر راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ یہ بتائیں اپنی اولاد کو، دین بتائیں، کیسے ہمارے بڑوں نے رشتے کیے ویسے ہم رشتے کریں، عمدہ لوگوں سے رشتے کریں جو دنیا کے اعتبار سے اچھا ہو اور دین کے اعتبار سے بھی اچھا ہو، اور ہرگز کبھی جاہل کو اپنی بیٹی مت دیجیے دین کے اعتبار سے۔ نہیں تو آج سوشل میڈیا پڑا دیکھ رہے ہیں، حال کا ایک بچی کا واقعہ 6 مہینے پہلے کا، 1-2 مہینے پہلے کا، جو بچی کو ستا رہے تھے ان کے سسرال والے، کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں شوہر بن گیا ہے، مگر شوہر کسے کہتے اسے پتہ نہیں ہے، بیوی کی عزت کیسے کرتے اسے پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے جہنم نہ بنا لیں، سکون کی زندگی گزارے۔ یہ جس وقت ہی ہوگا جب ہم علم سیکھیں گے، علم نہیں ہوگا تو صرف جاہل پنے میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور جاہل پنے کا آج ہمارے پاس یہ عالم ہے کم علمی کا کہ ہمارے کئی ایسے گھر ہیں جس میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو کب پاک ہوتے ہیں، کب ناپاکی لائق ہو جاتی ہے، اور نماز کے وقت کیا ہمارے پر فرائض بنتے ہیں، کب واجبات بنتے ہیں، نماز کیسے صحیح ہوتی ہے، نماز کیسے ٹوٹتی ہے۔ اکثریت کو نہیں معلوم۔ اللہ جی نے علم دیا ہے الحمدللہ اور عطا کرے، مگر اکثریت جو ہے ہماری علم سے بے خبر ہے۔ اور اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کا طلاق ہو رہا ہے انہیں خود پتہ نہیں ہو رہا ہے۔ کئی ایسے مفتی صاحب کے پاس کئی ایسے فتوے آتے ہیں جن کے میاں بیوی کے طلاق ہو گئے 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو جاتے ہیں، جب مسئلہ سنتے ہیں تو فوراً بھاگ کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ 10 سال پہلے ہو گیا تھا۔ جب میاں بیوی کے بیچ میں طلاق ہو جائے تو یہ اجنبی ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ساتھ رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ حرام کی اولاد کہی جائے گی، باپ کے نسب سے نہیں پکارے جائے۔ یہ عالم ہے آج ہمارا۔ جا کر ایک بار جامعہ نظامیہ میں دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑ جانا، کیسے مسائل آ رہے ہیں۔ اتنی ہماری کم علمی ہو گئی ہے، اتنی کم علمی ہو گئی ہے ہماری کہ ہم کبھی ایسا کر دے رہے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں۔ حال کا ایک مسئلہ آیا تھا کہ یہ خاتون کہہ رہے تھے کہ میں پینٹ لگا کر رہتی ہوں، ہمیشہ پینٹ لگا کر رہتی ہوں، اور میں وضو بھی کر رہی ہوں، غسل بھی کر رہی ہوں، نماز بھی پڑھ رہی ہوں، قرآن بھی پڑھ رہی ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا تم یہ سوچ کر یہ سب کر رہے ہو کہ تم عبادت کر رہے ہو، مگر تم گناہ کبیرہ کر رہے ہو۔ اگر تمہارے ناخن میں آٹا بھی پھنس جائے تو تمہارا وضو ہوتا ہے نہ تمہارا غسل ہوتا ہے۔ پینٹ تو دور کی بات ہے، اگر کسی کے ہاتھ پہ پینٹ لگے ہوا ہے تو نہ اس کا وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ یہی ناپاکی لے کر ہم مصلی پہ کھڑے ہیں، یہی ناپاکی سے قرآن چھین رہے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور گھر میں اپنے نمازی بنے۔ آج سب سے زیادہ جو دور ہو رہے ہیں ہم نماز سے دور ہیں، اس لیے ہمارے مقدروں میں رسوائی لکھ دی گئی۔ آج ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں مسلمان؟ کیونکہ ہم نے رب کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دیے۔ ایک شخص نے کہا تھا، میں نے اگلے بیان میں بھی کہا تھا کہ اس شخص نے کہا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے عمدہ کتاب نظر نہیں آتی، دنیا کی سب سے عمدہ اور اعلیٰ کتاب قرآن ہے ملک کا، اور جب میں مذہبوں کو دیکھتا ہوں تو اسلام سے پیارا مذہب کوئی نہیں ہے، اسلام سے دوسرا مذہب اس سے بہتر کوئی نہیں ہے مگر جب میں مسلمان کو دیکھتا ہوں تو اس سے گھٹیا قوم کوئی نہیں ہے تو اس سے پوچھا گیا مسلمان وہی ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عمل نہیں کرتا، خالی باتیں کرتا ہے۔ آج یہ ہمارا عالم ہو گیا ہے کہ لوگ دین کو اچھا کر رہے، کلام پاک کو اچھا کر رہے، مگر مسلمان کو سب سے گری ہوئی قوم کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی پابندی چھوڑ دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اچھے گھر میں کریں، علم رکھنے والوں کے گھر میں کریں، اور
بچیوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی ہماری شادی ہوتی ہے سمجھ ہو جاتی ہے بچی کو جب شادی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھے کہ میرے شوہر پر کیا حقوق بنتے ہیں، شوہر کے میرے پر کیا حقوق بنتے ہیں، یہ ضرور پڑھے. یہ پڑھے بنا اپن شادی ہرگز نہ کرے. آپ لوگ اگر کر لیں گے تو یہ زندگی بڑی نرک بن جائے گی. آج ہو رہا ہے، ہم اس پر غور کریں، نظر کریں اس پر. اور آپ کا وصال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 51 ہجری میں ہوا، 51 ایئر ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، کیا حکمت پر نکاح کیے. یہ معلوم ہونے کے پیش نظر یہ بیان کیا گیا تھا. پہلے نکاح سے لے کر 11 نکاح تک یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں. آج کا بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ دیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سنائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں کس سے نکاح کیا، کس حکمت کے طور پر نکاح کیا. جو آج لوگ بدبختی کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس سے ہم بچ جائیں گے، ہماری اولاد کا ایمان بچائیں گے ہم. ڈاکٹر عنایت اللہ، جو کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عنایت اللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا سن کر اب یہ کہتے ہیں کہ میں لندن ایئرپورٹ پہنچے تک میرے سینے سے ایمان نکل گیا تھا. کیونکہ ایمان نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. اگر آپ کی رائے جانے کے برابر دل میں کجی پیدا ہو جائے گی، ہمارے سینوں سے ایمان نکل جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. اسی کے پیش نظر 11 نکاحوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، مختصر سنیں، مگر الحمدللہ علم میں اضافہ ہوگا. اور دینی مسائل کے لیے قاری مولانا غوث صاحب یوٹیوب پر چینل ہے آپ کا، دینی مسائل بول کر، اس پر آپ نے بڑا عمدہ طریقے سے مسائل بیان کیے، باریک باریک چیزوں پر آپ نے نظر کیے. وہ سنیں آپ، وہ یوٹیوب چینل پر جا کر وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، مسواک کرنے کے مسائل، ہر چیز کے عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا. انشاءاللہ سنیں آپ. دینی مسائل قاری مولانا غوث صاحب کا چینل ہے، آپ جا کے ایک بار سنیں، انشاءاللہ دل کہے گا کہ پھر سنیں. ہر مسائل کے بارے میں آپ نے بڑی نظر کے ساتھ ہر چیز پر، ہر باریکی پر آپ نے نظر کری. آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی پیدا ہوگا، آپ کی بھی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.